अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं और अब दर्स कुरान शरीफ शुरू होगा। हम तमाम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और तालिबात से गुजारिश करते हैं कि वो जल्द से जल्द मदीना अपार्टमेंट के सेलर में तशरीफ़ ला लें, जहाँ पर आप ही के लिए दर्स कुरान शरीफ मुनक़्क़िद किया जाता है, जिससे आपके कुरान फ़हमी में इजाफ़ा होगा, दीनी मालूमात में इजाफ़ा होगा, शरई मालूमात में इजाफ़ा होगा। दर्स कुरान के बाद तजवीद से कुरान भी पढ़ाया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अल-अमीन अल-अज़ीज़ अल-रऊफ़िर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अफ़ज़लीन अल-अकरमीन अजमईन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्न मिनहुम लफ़रीक़न यल्वूना अलसिनतहुम बिल किताब लितहसबूहु मिनल किताब व मा हुवा मिनल किताब व यक़ूलूना हुवा मिन इंदिल्लाह वमा हुवा मिन इंदिल्लाहि व यक़ूलूना अलल्लाहिल कज़िब व हुम यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुसूल बरकत के लिए धीरे धीरे दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 78 का दर्स होने वाला है। अल्लाह ताला जिस अजीम शान रात को आप सबको नवाजा, उसके बाद के सारे लम्हे पिछले लम्हे से बेहतरीन फरमाए और आने वाले मुक़द्दस महीने की अज़मतों से हम सबको मालामाल फरमाए। अभी खुसूसन हमारी बेटियां और बहनें ख़वातीन इस्लाम हिजाब के मसले से काफ़ी अफेक्टिव है, मुतासिर है। शब बरात से पहले मैंने इस बात को इसलिए नहीं छेड़ा कि जहन मुंतशिर होता। ये आयत करीमा जो आज है, आयत नंबर 78, उसको मैंने सेव करके रखा था। दर हकीकत कर्नाटक हाई कोर्ट के जज की नादानी के हवाले से मुझे कुछ बात करनी है। जज बहुत बड़ा पोस्ट होता है, फैसला अरबी में उसे काजी बोलते हैं, क़ज़ात जजमेंट फैसला, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा ओहदा है। और खुसूसन सेकुलर मुल्क में और भी इसलिए बढ़ जाता है वो ओहदा या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं। तो अब जज की कुर्सी पर वही बैठ सकता है जो तमाम मसालिक के मज़ाहिब के क़वानीन से वाकिफ़ हो। ये बात बड़ी अहम है और तवज्जो से सुनना, क्योंकि आपने सुना होगा फैसला इंग्लिश में है लेकिन ट्रांसलेशन उसका किया गया। जज ने कहा कि हिजाब इस्लाम का लाजमी हिस्सा नहीं है। ये पूरा लुब-ए-लुबाब है, पूरा खुलासा है। यानी आप जो अभी पर्दा करके आएंगे ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये जज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। जज साहब भी बोलने में शर्म आ रही मुझको। बहुत अफसोसनाक बात है। और ये वही बात है जो केरला के राज्यपाल मियाँ बोले थे, आरिफ मोहम्मद खान साहब, कि इस्लाम का हिस्सा नहीं है, मस्ट नहीं है, कंपलसरी नहीं है। खैर, मैं आपको कुरान पाक की इन हरकत करने वालों की कुरान पाक ने 1400 साल पहले एक पेशगोई फरमाई है, जो एक आयत करीमा से आज आपको बताता हूँ। अल्लाह पाक फरमाता है, यहूदियों का एक गिरोह ऐसा है। पहले तर्जमा सुन लो, फिर मैं बताऊंगा कि ये लाजमी हिस्सा है या नहीं। और बड़ी अट्रैक्शन से, तवज्जो से सुनना और इसको खोसना है। आयत नंबर 78 का 78 का दर्स है सूरह नंबर 3 कि यहूदियों में से एक गिरोह ऐसा है जो
अपनी जबानों को किताब की तरह पेश करते, यानी वो इस तरह बात करते जैसे कि तुम ये समझो कि ये तो हमारी किताब की तरह बात कर रहे हैं। कुरान कहता है लितहसबूहु मिनल किताब, तुम समझने लगो कि ये किताब में से है, वमा हुवा मिनल किताब, लेकिन हकीकत ये है कि ये किताब में से नहीं है। और वो गलत तबका, अब यही जुमला कही, वो गलत फिक्र रखने वाला यहूदी यक़ूलूना हुवा मिन इंदिल्लाह, सुनो ये बात जो मैं कह रहा हूं ये अल्लाह पाक की तरफ से है। एकदम सेम यही जुमला कहा है जज साहब ने कि कुरान से, किताब से, शरीयत में, इस्लाम में हिजाब लाजमी हिस्सा नहीं है। इसका साफ मतलब ये हुआ कि तेरी किताब खुद कह रही है कि हिजाब नहीं है। और आयत करीमा 1400 साल पहले, उससे ज्यादा भी आपको पहले ही बाखबर कर दिया है। वो है कि आज की नई इजाद नहीं है। इससे एक बात कहने जा रहा हूं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये उतरा हुआ कलाम हमारी रहबरी 1400 साल से कर रहा है। वाक़ई होने वाली जो भी चीजें हैं, इसका चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसका सब शुमार अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कर दिया है। परेशान ना होना। इस्लाम का ये लाजमी हिस्सा है या नहीं? गलत एक्सप्लेनर, मिस गाइडिंग करने वाले क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा इस्लाम तुम्हें खुद कहता है कि इस हिजाब लाजमी हिस्सा नहीं है। अब इनको कौन समझाए कि हमारा इस्लाम अलहम्दो की अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक है? कौन समझाए? एक और बात कह दूं मां, किसी भी कोर्ट में, चाहे निचली सतह की कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जो भी कोर्ट हो, तमाम कोर्ट में मुजरिम जो मुसलमान होते हैं, मुसलमान मुजरिम को उनके जुर्म के इकबाल के वक्त जो है सच्चाई के लिए सबसे पहले कुरान पाक ला करके देते हैं और उनसे कहा जाता है कि रखो हाथ और कहो जो कहूंगा कहूंगा, सच के सिवा कुछ न कहूंगा। इसको इजी न लेना। मैं बताने ये जा रहा हूं कि कोर्ट के अंदर कुरान पाक का मौजूद होना ये इस बात की दलील है कि वो साहिबाने कोर्ट या जज के तमाम जितने भी वकला हैं या जज हैं या अदालत के जितने भी वकील हैं या जज हैं, सबको इस बात का यकीन है कि मुसलमान जो है कुरान पे गलत हाथ नहीं रखता। अगर रखेगा तो इसकी पवित्र किताब है, मुहज्जब किताब, इस पे झूठ नहीं बोलेगा। यानी कुरान को भी वो संविधानिक मानते हैं और आला किताब मानते हैं। इससे आपको यह जहन देना चाह रहा हूं मैं कि अगर कुरान पाक में है या नहीं, ये तो दूसरा ऑप्शन है। कुरान पाक ऑथेंटिक है या नहीं, ये पहला ऑप्शन है। और ऑथेंटिक होने की दलील यही है कि तुम खुद अपनी अदालत में रखे हो। या अपनी अदालत इसलिए बोल रहा हूं मैं कि वो अदालत नहीं, अब कचहरी बन गई है। वो अदालत इंसाफ की जगह को बोलते हैं, और जहां इंसाफ का जनाजा निकले उसे अदालत कैसे कह सकते हैं? वहां अदालत नहीं है। खैर, तो कुरान पाक का रहना भी बता रहा है कि कुरान ऑथेंटिक है गैरों की निगाह में भी। अब सुनिए इन जाहिल जजों के फैसले के हवाले से कि जो कहा कि इस्लाम में हिजाब लाजिमी हिस्सा नहीं है। बस मैं एक लफ्ज बताने जा रहा हूं और उसको बड़ा अहम अंदाज में सुनिएगा कि औरत का माना क्या है। पढ़े लिखे हैं ना भाई, पढ़े लिखी बात करेंगे। औरत, ऐन वाव रे लंबिता, औरत, इसका माना क्या है? पूरी दुनिया की डिक्शनरी में देखेंगे। जाहिर है जब ये अरबी लफ्ज है तो अब अरबी डिक्शनरी पहले देखेंगे। औरत का माना ऑल इन ऑल, छुपाने की चीज। अब इस लफ्ज पर गौर कीजिए, ये कितने बड़े नादान है कि सिर्फ चेहरा ढकने को, सर ढकने को कहने लाजमी हिस्सा नहीं, जबकि लफ्ज औरत ही लाजमी हिस्सा है छुपने छुपाने की। औरत का कौन सा हिस्सा है जो न छुपाया जाए? अगर वो न छुपा, इसीलिए अब इसको और आसान कर देता हूं मैं कि मर्द के अंदर नाफ से घुटने तक, नीचे तक जो है छुपाने, जिसको सतरे औरत बोलते, सतरे औरत, यानी मर्दों के अंदर भी सतरे औरत का, औरत में छुपाने की चीज। और औरत ऑल इन ऑल औरत है। इसीलिए आप मां
حج کرنے جاتی ہیں، ایک دم اسی آئینے میں سنیے گا یہ جج صاحب کی نادانی، کرناٹک کے ہائی کورٹ کے ججوں کی نادانی، اس کو اسی آئینے میں سنیے گا۔ آپ حج کرنے یا عمرہ کرنے گئی ہیں یا جاتی ہیں یا جائیں گی انشاءاللہ، آپ کے لیے احرام کا الگ سے کپڑا نہیں ہے، ہم مردوں کے لیے ہے، کیونکہ ہمارے پاس چھپنے چھپانے کا ایک کنڈیشن ہے، آپ کے لیے بھی کنڈیشن ہے، لیکن آل ان آل چھپانا کنڈیشن ہے۔ آپ عمرہ کرنے جائیں تو آپ کے لیے الگ سے کپڑا نہیں، آپ حج کرنے جائیں تو احرام کا الگ سے کپڑا نہیں، وہی کپڑا ہے جو آپ پہنتی ہیں روزمرہ، جو پردے کی کرتی ہیں۔ آپ اس لطیف عبادت کے جزئیہ سے سمجھیں، نقطے سے سمجھیں، اور ان سے پوچھیں کہ حج کرنا یا عمرہ کرنا یہ ہم عورتوں کا رائٹس ہے یا نہیں، ہمارے قانون میں ہے یا نہیں ہے، تو اس کے کنڈیشنز کیا ہیں؟ ہمیں کیوں نہیں ہمارے اسلام نے کہا کہ نہیں تم بھی 2 کپڑا پہنو بس، جیسے مرد پہنتے ہیں، تمہارا احرام بھی بالکل خاص ہے؟ نہیں، ہمیں اسلام نے کہا کہ نہیں، تم جو پہنتی ہو اپنی حفاظت کے لیے، اپنی ستر عورت کے لیے، اپنے آپ کو چھپانے کے لیے روزمرہ، اللہ پاک کے نزدیک آج بھی تم عورت ہو، اس لیے جہاں بھی رہے عورت ہو، آل ان آل عورت ہو۔ کوئی عبادت تمہیں عورتیت سے جب خارج نہیں کر سکتا تو بتائیے یہ ملک کا اندھا قانون۔ اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں، بہت افسوسناک بات اور جملہ بڑا تلخ نکل رہا ہے، کیچ کرنا، حوض کوثر پینے والی، آب کوثر آب زمزم پینے والی قوم کو گائے کے پیشاب پینے والی قوم فیصلہ سنا رہی ہے۔ کتنی شرمناک بات ہے کہ ہمیں تہذیب سکھا رہے، جس ملک میں مرد اور مرد سے شادی کرنا قانون بن جائے وہ اسلام کا قانون بتا رہے ہیں کہ اسلام میں لازمی حصہ نہیں۔ ارے اگر تمہیں فیصلہ ہی دینا تھا تو کہنا تھا کہ نہیں ہم لوگ یہاں اسلام کو لازمی حصہ نہیں مانتے، ایسا بول دیتے۔ لیکن تم نے اسلام نام لے کر کے ایک تو اپنی نادانی اور جو نام نہاد سیکولر فکر، سیکولر بھی کی لیٹسٹ مسلمان ہیں، ہماری وہ بچیاں متاثر ہو جائیں گی جو کہتے ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی۔ اب تو یہ بھی نہیں چلے گا، ہمارا جسم ہماری مرضی، یہ بھی غلط ہو گیا، تمہاری مرضی چلے گی نہیں۔ اب آپ بتائیے کس طرح سے آپ کو ہم کو غلط دشا دے رہے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو سچ ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم، یہ ہمارے کرتوت ہیں، یہ ہماری بدعمالیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چکھا رہا ہے عذاب کی شکل میں۔ لیکن یہ ہرگز جملہ صحیح نہیں سمجھنا، اور صبح قیامت تک اس کو جب تک زندہ رہو صحیح نہیں سمجھنا، چاہے سپریم کورٹ میں پھر سے پٹیشن ڈالا جائے یا وغیرہ وغیرہ، یہ سب سیاسی رساکشی ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، اب سنو، کہ اسلام ہی میں حجاب کا تصور ہے۔ کیا کہا اس نے؟ اسلام میں حجاب کا تصور نہیں، تو اب میں کہتا ہوں اسلام ہی میں حجاب کا تصور ہے۔ اس لفظ ہی پر غور کرنا، اونلی پر غور کرنا، حجاب اونلی ان اسلام، اسلام ہی میں صرف حجاب ہے، باقی کسی مذہب میں حجاب کا تصور نہیں ہے۔ ہر مذہب میں گوبر گنیش کو پوجا کرنے والے، ننگی فکریں رکھنے والے شیطان کے پجاری کس طرح سے ثقافت اور تہذیب اور عورتیت اور نسوانیت اور حجاب و پردہ کا عنوان رکھیں گے۔ صرف حجاب اسلام ہی میں ہے، اس بات کو دھیان میں رکھنا، بڑی توجہ سے سنو۔ سورہ نور کی اب میں آیت سنا رہا ہوں، سورہ نور، جانتی ہیں اس نور، اچھا اس سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 تو بتا دیتے ہیں، لیکن آج میں اس کا ایک پس منظر بتا رہا ہوں۔ سورہ نور کی جو آیت 30 اور 31 بول رہا ہوں، اس نور کی آیت نازل ہونے کی وجہ بھی حجاب ہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی تھی، ایک غزوہ ہے، غزوہ بنی مصطلق، سن 5 ہجری میں یہ غزوہ ہوا ہے، غزوہ بنی مصطلق۔ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ بھی تھی، اور وہ کجاوے میں بیٹھتی تھی، جس کو پورا برقع کو ڈھانک کر کے عورت کو بٹھایا جاتا کجاوے میں، جیسے پرانے زمانے میں دلہن کو لے جایا جاتا تھا، اکا ہو گیا، ہاں ڈولی، ماشاءاللہ ڈولی، تو اس میں بٹھایا جاتا، اور 4 جنے کو اٹھانے کے لیے، 2 جنے کو اٹھانے کے لیے، کجاوا کو اٹھانے کے لیے خاص کو رکھا جاتا۔
تو اس وقت جو حضرت صفوان ابن معطل ایک صحابی رسول ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، کیا بات ہے یار، بڑی اہم بات ہے، توجہ سے سننا. سورہ نور کی آیت کریمہ تمہیں نور دے گی انشاءاللہ. غزوہ سے جب لوٹ کر آ رہے تھے سب لوگ، اس وقت آیت حجاب، پردے کا آیت حجاب، ہاں کیا دیکھیے آیت نازل ہوئی تھی، سب ایک دم کلوز، اور نبی موجود ہے تو ہمت کس کو ہے کہ کچھ ہو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹ کر آئے تو اس وقت حضرت صفوان ابن معطل کو آخری حکم یہ تھا کہ جب سب چلے جائیں تو تم رہنا، تاکہ کسی کا کوئی چیز چھوٹی رہے، کوئی چیز چھوٹی رہے کسی کی تو وہ اٹھا کر کے تم لے آنا. ایک ہوتی ہے نا ایسے سب کے الگ الگ عہدہ دے دیا جاتا ہے. تو وہ کجاوا لے کر چلے آئے تھے جن کی باری تھی. اب یہ سمجھے کہ سب چلے گئے تو اب کھوجنے لگے. کھوجتے کھوجتے تو دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ میں حضرت عائشہ سوئی ہوئی. وہ دیکھ کر کے اتنے زور سے پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عائشہ انتقال کر گئی ہے، ایسا یہ سوچتے، اور یہ اتنی زور سے پڑھتے ہیں کہ وہ دھڑپڑا کر اٹھ جاتی، بہجلت اٹھ جاتی. اصل ہوا یہ تھا کہ کجاوے سے آپ نکل کر کے رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئی تھی. اس وقت تو یہ سب معاملہ تھا جب ظاہر ہے باہر ہے، اور کجاوا لے کر چلے گئے. اب 8 سال 9 سال کی وہ کیا سمجھیں گے کہ بھاری ہیں، وہ لے کر چلے گئے تو وہ چھوٹ گئی. کلیئر بات یہ کہ چھوٹ گئی تھی، اور جب چھوٹ گئی تھی تو سب چلے گئے تھے، قافلہ چلا گیا تھا. یہ صرف بچے تھے چھٹی ہوئی سامان، بچی ہوئی سامان کے اٹھانے والے حضرت صفوان. دیکھتے ہیں تو اچھا بہت کلوز تھے، پہلے بھی آئے تھے، حجاب اترنے سے پہلے بہت کلوز تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا کہ ارے میں تو سمجھا تھا کہ انتقال کر گئی لیکن یہ اٹھ گئی ہے تو اب کیا کرنا، اپنے گھوڑے پر بٹھا کر کے وہ لے. اب ذرا اس بات کو دھیان میں دیجیے گا، نبی کے جو یہ کہا لیٹسٹ جو مسلمان تھے اس وقت اس کو منافق بولتے ہیں. آج لیٹسٹ میں بول رہا ہوں زمانے کے حساب سے. تو منافق عبداللہ ابن ابی وغیرہ معلوم ہوا کہ وہ ان کے گھوڑے پہ آئی ہے تو ان پر الزام لگایا. دیکھیے عورت کو کبھی بھی سمان غلط لوگوں نے نہیں دیا. نام کے کلمہ پڑھنے والے عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، بہت بڑا گستاخ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت، حضرت عائشہ پر تہمت، حضور کی بیوی ہے دوسرے کے ساتھ جا رہی ہے، اس طرح سے اڑا دیا بہت زیادہ. یہاں تک کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے سب سے پہلا جملہ کہا میری بیوی پر 100 یقین ہے مجھے، یعنی غلط نہیں کر سکتی. یہ بار بار کہہ رہے ما علمت الا خیرا، ما علمت اہلی الا خیرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اب میں پس منظر بول کر کے دھیان دینا کہ عورت کی عزت کون کرتا اور عورت کی عزت سے کون کھیلتا، اس کو سمجھیے گا. تو یہ کچھ دن گزر گئے، حضرت عائشہ کو جب معلوم ہوا تو آپ بالکل ظاہر ہے وہ تہمت لگی ہے جو تہمت کہ وہ کی ہی نہیں ہے، تہمت ہے، بہتان ہے، افک بولتے عربی میں اس کو. بہت روتی، اتنا روتی، یہاں تک کہ آپ چلی گئی اپنے ابا کے پاس وغیرہ وغیرہ، سارا معاملہ ہوا. میں ایک جملہ بولنے جا رہا ہوں، یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پوچھا، حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا اور کہا، سب سے مشورہ لیا کہ کیا کرنا چاہیے، اتنا اڑا دیا ہے پورا عرب میں، ایک دم بالکل حالات کو مطلب پراگندہ کر دیا ہے، کیا کرنا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، میں اگر گواہی دوں تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو باپ ہے، اور باپ تو اپنی بیٹی کی برات کا اعلان کریں گے ہی کہ اچھی ہے وغیرہ، اس لیے میں نہیں گواہی دیتا. اگر غور کریں تو اسی میں گواہی ہے کہ نہیں، اسی میں گواہی ہے. خیر، حضرت عمر ابن خطاب کو بلایا اور کہا عمر تم بتاؤ کہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں تیری کیا رائے ہے. تو حضرت عمر ابن خطاب جو جواب دیتے ہیں، ماں سب توجہ سے سننا اور اپنے عورت ہونے پر فخر کرنا، الحمدللہ کہ تمہاری عزت عزت دار لوگ ہی کریں گے اور کرتے ہیں، اور یہ ہمیشہ ہوگا. جن کے پاس کوئی عزت نہیں ہے وہ تمہاری عزت نہیں کریں گے. کلیئر بات ہے، آج ان ججوں کا پول بھی کھل جائے گا. حضرت عمر ابن خطاب نے کہا یا رسول اللہ، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اطہر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، میرے اوپر نہیں بیٹھی ہے. حالانکہ نبی جان رہے، کہا یا رسول اللہ سنیے تو صحیح. آگے آقا
جب آپ کے جسم پر مکھی کیوں نہیں بیٹھتی؟ اس لیے کہ مکھیاں جو ہے غلاظت پہ بھی بیٹھتی ہیں. تو اللہ پاک کو یہ گوارا نہ ہوا کہ جو مکھی غلاظت پر بھی بیٹھے میرے پاک نبی کے جسم سے وہ ٹچ نہ ہو. یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرا فرمان ہے، مکھیوں نبی کے جسم پر نہ بیٹھنا. ہاں ٹھیک ہے، سمجھ میں آ. تو یا رسول اللہ، جو اللہ ایک ہر مکھی نہیں بیٹھتی، مکھیاں مٹھائی پر بھی بیٹھتی ہیں، غلاظت پر نہیں، لیکن ایک امکان ہے کہ وہ غلاظت پر بھی بیٹھ سکتی. تو جو اللہ ایک امکانی چیز کی غلاظت کو آپ کے جسم سے ٹچ ہو برداشت نہیں فرمایا، وہ اللہ عائشہ صدیقہ کو آپ کے بستر نبوت پر کیسے لا کر رکھ سکتا کہ عائشہ اگر غلط ہو؟ میں کہتا ہوں عائشہ پاک ہے، پاک ہے، پاک ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتی غلط. پاکی کا اعلان دیکھیے کمپلیٹ کمپیئر کر کے. بہت خوش ہوئے آقا، مسکراتے ہوئے دعا دیے. اس کے بعد عثمان غنی کو بلائے. عثمان تمہاری کیا رائے ہے عائشہ کے بارے میں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ صبح و شام رہتا ہوں. عربی کا جملہ سنیے، ان اللہ ما اوقع ذلک علی الارض لئلا یقع قدم انسان علی علی ذلک الذل. جملہ ترجمہ سنیں گے مزہ آ جائے گا، ایک دم آپ کی بات ہو رہی ہے. اللہ پاک نے آپ کا سایہ زمین پر نہیں رکھا. تو کہا میں عائشہ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، عثمان عائشہ کے بارے میں بتاؤ کیا رائے ہے، کیا جو تہمت لگی ہے وہ صحیح ہے؟ تم بتاؤ. خلفائے راشدین سب سے اچھے عزت دار کوالٹی. حضرت عثمان کہتے ہیں یا رسول اللہ آگے سنیے، اللہ پاک نے آپ کا سایہ زمین پر کیوں نہیں رکھا؟ کہاں بتاؤ. اس لیے نہیں رکھا تاکہ اس سایہ پر کسی کا قدم نہ پڑ جائے، کسی کا قدم نہ پڑ جائے کسی انسان کا. تو سوچئے جو اللہ آپ کے سایہ پر انسان کا قدم نہ پڑے اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھتا، تو عائشہ اگر غلط ہوتی تو آپ کے بستر پر آپ کی بیوی کیسے بناتا؟ ضرور آیت اتار کر آپ کو بتاتا کہ عائشہ غلط ہے. حضرت علی سے پوچھتے ہیں، حضرت علی تم بتاؤ عائشہ کے بارے میں کیا رائے ہے تمہاری؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا لکھیے گا. صحابہ اور اہل بیت، عائشہ اور علی، کیا بات ہے، دھیان دیجیے. علی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم عرض کرتے یا رسول اللہ، ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، ہم بھی تھے. میں نے دیکھا کہ اچانک آپ نے اپنے نعلین مبارک کو اتار دیا ہے. نعلین مبارک کو اتار دیا ہے. کیوں اتارا؟ تو ہاں جبرائیل فوراً آ کر آپ کو بولے کہ آقا آپ کے نعلین کے نیچے کچھ لگے ہوئے ہیں، کیچڑ ہوتا ہے ظاہری طور پر، کچھ لگے ہوئے ہیں. تو ہاں مجھ کو کہا کہ جبرائیل نے. تو یا رسول اللہ سوچئے، جو اللہ آپ کی ذات نہیں، آپ سے ٹچ نعلین کے نیچے ذرا کیچڑ وغیرہ لگ جائے تو جبرائیل کو بھیج کر صاف کروانے یا ہٹانے کی بات کرے کہ اتار دو. اگر عائشہ غلط ہوتی تو اللہ جبرائیل کو بھیج کر فوراً آپ کو باخبر کرواتا. میں کہتا ہوں عائشہ پاک ہے. کیا بات ہے. دیکھا آپ نے کیا ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب، عثمان غنی، علی مرتضی، اس 4 فرد پوری کائنات میں افضل ہے، پوری کائنات میں. تو اب آپ سوچو عورت کی عزت کا اعلان کائنات میں سب سے اچھے لوگوں نے کیا ہے، اور عزت کو تار تار کرنے والے کلمہ گو تھے اس وقت، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، ان لوگوں نے کیا ہے. کیا آپ کو ذہن نہیں ملا کہ عزت وہی کرے گا عورت کی جو عزت دار ہو، جو جن کے پاس، جن کے گھروں میں جو جس کا خود پرسنل عزت ہوگی، جن کے پاس وہی عزت کریں گے. آپ جو عزت نہیں کر رہے ہیں سمجھ جائیے کہ وہ
इज्जत के खुद मुस्तहक नहीं है, अल्लाह के नजदीक जलील और रुस्वा है। ये तो पस मंजर हुआ। अब सुनो, अल्लाह पाक ने ये तमाम, हालांकि नबी तो अच्छे से जानते, नबी अगर डिक्लेयर कर देते तो सब फॉलो कर लेते कि आयशा ठीक है, तुम लोग अपना काम करो, क्लियर है, नबी कानून साज है, डिक्लेयर कर देते, इल्म गायब रखते हैं, डिक्लेयर कर देते। लेकिन नबी जानते थे कि ये सब करने के बावजूद अल्लाह पाक जो है 10 आयतें करीमा, बल्कि 18 आयतें करीमा हजरत आयशा की इज्जत के ऐलान में उतारने वाला है। चुनांचे सुनो, अल्लाह पाक आयत करीमा उतारता है, आयत नंबर 11 से लेकर के आयत नंबर 26 तक। कितने हो गए, बाप रे बाप, 26 तक, मतलब तकरीबन 16-17 आयतें करीमा। और उसके बाद भी फिर वो, उसके बाद ही 26 तक सूरह नूर आयत उतारता है, इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्क उस्बतुम मिनकुम ला तहसबू शर्रन लकुम। मेरे हबीब सुनिए, जो लोग तोहमत लगा रहे हैं ये आप ही के गिरोह में से है, कलमा गो है, ला तहसबू शर्रन लकुम, इसे आप बुरा ना समझो, बल हुवा खैरुल लकुम, ये आपके लिए बेहतर है। बेहतर कैसे कि अगर ये तोहमत नहीं लगाते तो मैं आयत कैसे उतारता, इज्जत की बात कैसे करता। तो आयशा की इज्जत का ऐलान कुरान पाक में उसी वक्त किया गया। इज्जतदार तो पहले ही से थी जब मुस्तफा की हो गई, उम्मुल मोमिनीन हो गई, लेकिन 4 चांद उस वक्त लग गया जब तुहमत लगी। क्या मिला आपको, पूरी कायनात भी तुम्हारी इज्जत के दर पे हो जाए, हिजाब पर बात करे, तुम्हारे पर्दे के खिलाफ बात करे, तुम उन तमाम चीजों को रिजेक्ट कर देना, क्योंकि अगर रिजेक्ट करोगी तो तुम्हारी इज्जत का ऐलान आज भी अल्लाह ताला कुरान पाक में कर रहा है। ये और बात है कि आयत तुम्हारे लिए नहीं उतारेगा, लेकिन उस आयत का बेस जरूर तुम्हें दे दिया है कि सुनो, तुम अगर वाकई औरत हो, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हाथ में और साथ है, तुमने कोई खयानत नहीं की है अपने साथ, तो मैं तुम्हारी इज्जत का ऐलान करता हूं। ये क्या जाने वो कला कि कुरान पाक में औरत का सम्मान, औरत के हिजाब या औरत के पर्दे, औरत की औरतियत क्या है। अब सुनो आयत नंबर 33 में अल्लाह पाक फरमाता है कि ए मेरे हबीब, सुनिए, पर्दा की बात कर रहे हैं कि हिजाब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सुनिए, इन जालिमों से खुद कह दीजिए, कुल लिल मुमिनीन, मेरे हबीब मोमिन मर्दों से कहिए, यगुद्दू मिन अबसारिहिम, अपनी निगाहें नीची रखें। क्या बात, एक नुक्ता आसान दे रहा हूं, औरत की बात तो छोड़ो, वहां तो इज्जत और हया ही है, लेकिन कुरान पाक में इज्जत और हयात का मेयार मर्द तक को अल्लाह ताला ने दिया है। अब आप इससे बड़ी बात क्या होगी। कुरान पाक कह रहा हूं मैं, जिसने ये कहा कि इस्लाम में हिजाब लाजमी नहीं है, अरे औरतों की बात करने वालों, बाद में करना, इस्लाम में पर्दे का उन्वान तो मर्दों के लिए भी रखा है। ए मर्दों, अपनी निगाहें नीची करके चला करो ताकि गैर महरम पर तेरी निगाह न पड़े। और हम क्यों लड़ रहे हैं, हमारी बेटियां क्यों लड़ रही हैं, हिजाब पहनकर, बुर्का पहनकर क्यों लड़ रही हैं, क्योंकि वहां स्कूल और कॉलेज में गैर मर्द होते हैं ताकि वो हमें देख न ले। और यही कॉन्सेप्ट है हिजाब और पर्दा का। अल्लाह पाक मर्दों को कह रहा है, देखिए कि तुम अपनी निगाहें नीची कर लो ताकि कोई लड़की या मर्द, कोई औरत अगर जरूरत के तहत बाहर निकली भी है तो तेरी निगाह उस पर न पड़ जाए। अब आप बताइए, आपको जरूरत के तहत, ये तो आप सेकंड राउंड की हो गई, मर्दों को कहा जा रहा है, लेकिन ये अवकाश किस्म के तमाम स्कूल और कॉलेज में रहने वाले बच्चे वो नारे लगा करके हमारी औरत के हिजाब से खेलने की बात कर रहे हैं। और जज साहब क्या कह रहे हैं, इस्लाम में लाजमी हिस्सा नहीं है। बताओ तुम्हारी हिकमत पर्दा से कितना खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन नहीं, तुम्हारा कानून इन लोगों ने नहीं, अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमाया है। इन लोगों ने नहीं दिया तुम्हें, अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमाया। अगर तुमने कानून पर अमल किया तो सुनो, अबू बकर सिद्दीक तुम्हारी इज्जत की गवाही देंगे, उमर इब्न खत्ताब तुम्हारी इज्जत की गवाही देंगे, उस्मान गनी तुम्हारी इज्जत की गवाही देंगे, हजरत अली तुम्हारी इज्जत की गवाही देंगे। अब कोई चाहिए इससे बड़े इज्जतदार की गवाही अब तेरे पास कोई है ऐसा तसव्वुर? क्या तू चाहती है कि तुम्हारी इज्जत की गवाही अबू बकर सिद्दीक दे दे तो फिर तू किसी अदालत की तरफ खटखटाए? मैं बस इन सियासतदानों से यही कहूंगा कि आप चीख पुकार न करो। अगर कानून हमारा कुरान और इस्लाम है, जैसा कि वो खुद अपनी अदालत में कुरान को रखकर देख रहे हैं, कर रहे हैं। दूसरी बात ये जो कहते हैं कि संविधान से मुल्क चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा, ठीक है,
جب شریعہ سے نہیں چلے گا تو تمہارے زبان سے یہ جملہ کیوں نکلا کہ اسلام میں حجاب کا لازمی حصہ نہیں ہے؟ اگر ہوتا تو کیا چلاتے؟ تم خود اپنی بات میں پھنس رہے ہو نا. ایک طرف بول رہے ہو کہ اسلام ملک جو ہے سنویدھان سے چلے گا، شریعہ سے نہیں چلے گا، اور دوسری طرف بول رہے ہو کہ حجاب جو ہے اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہے. یہ ایک دم بالکل تضاد بیانی ہے کہ نہیں؟ بہرحال یہ آپ کو بھول بھلائیے کی دنیا میں لا کر کے لیٹسٹ بنانے کی سازش کر رہے ہیں. ماں تم بھی بتا دو 50 وقت کی نماز اگرچہ اللہ پاک نے 5 وقت میں بدلا ہے، ثواب نہیں بدلا، لیکن اہمیت صلاۃ سمجھ میں آ گئی. 5 وقت کی نماز کے علاوہ بھی تم عبادتوں کا وہ عنوان دو کہ کل میدان محشر میں عائشہ صدیقہ تمہاری سپورٹ کرے. میری بہن، میری بھی عزت پر انگلی اٹھائی گئی. میری عزت پر انگلی اٹھانے والے تو کلمہ گو تھے، تم نے تو مشرکوں کو، کافروں کو نگلیکٹ کیا ہے. میری عزت کا اعلان رب العالمین نے کیا ہے. بہن کہہ کر، بیٹی کہہ کر، کنیز کہہ کر تمہیں پکارے تو تمہیں کتنی خوشی ملے گی. اس لیے اے امت کی بیٹیوں، ماں اور بہنوں، حجاب اسلام کا لازمی حصہ ہے. پردہ اسلام کا لازمی حصہ ہے. تم عمل نہیں کرو گی، تم گناہگار ہوگی، اسلام پر کچھ اثر نہیں ہوگا. اسلام کا لازمی حصہ ہے پردہ. پردہ ہی نہ ہو، میں پوچھتا ہوں آپ کا اگر وضو ٹوٹ جائے پاک رہتی ہو کہ نہیں؟ مثلا وضو ٹوٹ جائے، خون نکل جائے، وضو ختم ہو گیا لیکن پاک ہے کہ نہیں؟ غسل موجود ہے، لیکن آپ سوچئے نماز پڑھنے کا آپ کو حکم نہیں ہے. کتنا پاک مذہب ہے یار ہمارا، کتنا پاک مذہب ہے کہ ہم نماز پڑھنا چاہیں تو ہم باغسل رہے تب بھی نہیں پڑھ سکتے، غسل کے ساتھ ساتھ وضو بھی کرنا ہوگا. کتنا عزت دار اسلام ہے. کیا ہماری بہن کو بغیر دوپٹہ کے رہتے ہوئے اسلام قبول کرے گا؟ جس بہن کو پاک ہونے کے باوجود، جس بیٹے اور بیٹیوں کو، عورتوں کو، مردوں کو پاک ہونے کے باوجود بے وضو اسلام قبول نہیں کرتا نماز کے لیے، اس بہن کو بے پردہ کیسے اسلام قبول کرے گا؟ اس لیے جن لوگوں نے کہا ہے کہ پردہ اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہے، انہیں اعلان کر دو کہ تم پردے کی بات بعد میں کرنا. ارے نماز ہماری قبول نہیں ہے بے وضو کے، جبکہ ہم پاک ہیں. اس لیے ہمیں ہمارا اسلام رہنے دو، ہم اس کے ہیں، یہ ہمارے لیے ہے. غیر کو انٹرفیئر کرنے اور مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کیرلا کے نام کے مسلمان عارف خان، کل کے بھی نام کے مسلمان عبداللہ ابن ابی، یہی کہا تھا کہ اسلام میں یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اور عزت دار نہیں ہے نبی کی بیوی معاذ اللہ. تو اللہ پاک نے کس طرح سے عزت کا اعلان کیا تھا. آج بھی تمہاری سرکوبی کے لیے اللہ قہر نازل کرے گا. تم نام کے مسلمان ہو، دیکھ لینا ہے. اور ہماری بہنیں اور بیٹیوں نے حجاب اور پردہ کے لیے اگر اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار رکھا ہے تو اللہ پاک ان کی ضرور مدد کرے گا. میری بھی دعا ہے اللہ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. گھر میں رہو، باہر رہو، کہیں بھی رہو، اللہ پاک حفاظتی دستہ کے ساتھ فرشتوں کی شکل میں آپ کی مدد اور حفاظت فرمائے. والسلام علی من اتبع الہدی. ہاں وہی کہا نا، اسی لیے کلیئر کہہ دیا مسلمان جج ہے. تو ابھی اسی لیے میں نے یہ منظر بھی پیش کیا. عبداللہ کس کا نام ہوگا؟ عبداللہ تو مسلمان ہی کا نام ہوگا نا. لیکن ان لوگوں نے، خیر چھوڑیے، اس سے پہلے راجپال ہے کیرلا کا، راجپال ہے وہ عارف محمد خان، اس نے کہا لازمی تھا. اس لیے میں نے پوری طرح بتا دیا ہے. قرآن پاک کے حوالے سے اس کو یاد رکھیے گا. اللہ شاہد رکھے. قرآن پاک کھولیے.